اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ولا تقعدوا اور نہ تم بیٹھو بكل صراط ہر راستے پر توعدون تم ڈراتے ہو دھمکاتے ہو وتصدون اور تم روکتے ہو عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے۔ تو قوم شعیب کا دوسرا جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ راستوں کو زبردستی روک کر کے لوگوں سے ٹیکس وصول کیا کرتے تھے، جو نہیں دیتا انہیں ڈراتے دھمکاتے، تو زبردستی لوگوں کے راستوں کو بند کر کے ان سے پیسہ وصول کرتے، ٹیکس لے لیتے، جیسے آج کل بھی ہمارے یہاں ہے، جس کا کوئی بس چلتا ہے وہ جگہ ٹیکس لیتا پھرتا ہے۔ ایک دوسرا یہ ان کا گناہ تھا، اور تیسرا وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو۔ ایک تو خود اللہ کی راہ میں نہیں آنا ہے، جو آ رہے ہیں انہیں بھی روکتے ہیں۔ کئی آپ ماشاءاللہ اس طرح کے بھی نمونے دیکھیں گے کہ جو لوگ دین کی طرف آمادہ ہو رہے ہیں، دین سیکھنا چاہ رہے ہیں، نمازی بن رہے ہیں، لوگ ان کا ذہن خراب کرتے ہیں، ان کا ذہن خراب کر دیتے ہیں بھی بھائی وہ تو ایسے ہے، یہ ویسے ہے، تو وہ بالآخر وہ دین کو چھوڑ جاتا ہے۔ اور تم روکتے ہو اللہ کی راہ سے من ان لوگوں کو آمن بھی جو اس پر ایمان لے آیا، جو حضرت شعیب علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، جس شخص نے اس دین کو اپنایا، ایک تو انہیں دین سے روکتے، دوسرا وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے۔ وہ دین کون سا ایک ایسا پوائنٹ ہوگا جس پوائنٹ کی وجہ سے ہم حضرت شعیب علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں اسے غلط ثابت کریں۔ ہمارے مسلمان بڑے نام نہاد اور پروفیسر قسم کے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے، وہ دین کے اندر آپ کو کیڑے نکالتے ملیں گے، دین میں صرف چند ٹکوں کے لیے دین کے اندر وہ ایسی چیزیں تلاش کریں گے جو متنازع ہیں، جو عام لوگوں کی فہم اور ذہن سے باہر چیز ہے، سمجھانے والی نہیں ہے۔ وہ علماء کے ہاں تو وہ چیز معلوم ہے، لیکن عوام الناس کے ہاں وہ شبہ ڈالنے والی چیزیں ہیں، یہ انہیں ڈھونڈتے ہیں۔ اسلام کی سزائیں بڑی وحشیانہ ہیں جی، ہمارے یہ تو پہلے یورپ بکواس کرتا تھا، اب ہمارے بھی بکواس کر رہے ہیں۔ دین کے اندر ٹیڑھ پن تلاش کرنا، کجی تلاش کرنا، کوئی ایک پوائنٹ دیکھنا جس پوائنٹ کی وجہ سے، حالانکہ اس میں تنقید نہیں ہو سکتی، لیکن وہ وقتی طور پر اور عوام الناس کے لیے وہ ایک مشتبہ چیز ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کے ہاں اسے بھی یہ دین تو یہ کہہ رہا ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا معاملہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں یہ وراثت کا معاملہ ہو گیا، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیسا دین ہو گیا، بھی عورت کو کہتے آدھا حصہ دو، مرد کو دوگنا حصہ دو۔ حالانکہ مرد تو کماتا بھی ہے، وہ جسمانی طور پر توانا ہے، مضبوط ہے، کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، عورت تو بیچاری بے بس ہے، صنف نازک ہے، ہونا تو برابر چاہیے۔ تو لوگ بھی ہمارے کہتے ہیں یار غلطی بڑی صحیح کی تھی، یہ دین کے اندر تھوڑا معاملہ گڑبڑ ہے۔ حالانکہ دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کی ذمہ داری نہیں لگائی کہ وہ کما کے اپنے بچوں کو کھلاتی پھرے، صرف ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ذمہ داری، مرد کما کے اپنی بیوی بچوں کو کھلائے۔ تو برحال وہ ایک الگ بات ہے۔ وَذْكُرُوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا جب تم تھوڑی سی تعداد میں تھے، تمہاری تعداد بڑی تھوڑی تھی، افراد بڑے تھوڑے تھے، فَقَثَّرَكُمْ اللہ نے زیادہ کر دیا تمہیں۔ اللہ کا احسان یاد کرو کہ بڑی تھوڑی تعداد کے اندر تھے، لوگ جیسے مرضی تمہارا معاملہ کر دیتے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد کو زیادہ کر دیا، تمہیں افرادی طور پر مضبوط کر دیا۔
وَانظُرُوا اور تم دیکھو کیف کیسا کانا تھا عاقبۃ انجام المفسدین فساد کرنے والوں کا. تم بھی فساد کرتے ہو تو دیکھو پہلے جو لوگ فساد کرتے تھے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے. صفحہ ہستی سے اللہ نے مٹا دیا ان لوگوں کو. ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, ان کو نام و نشان نہیں رہا اس روح زمین پر. تو تم اس سے عبرت پکڑو. وَإِنْ اور اگرچہ کانا ہے طائفتن ایک گروہ منکم تم میں سے آمنو جو ایمان لے آیا بالذی اس چیز پر ارسلت مجھے بھیجا گیا ہے بھی جسے دیکھ کر. ایک گروہ وہ ایمان لے آیا حضرت شعیب علیہ السلام پر جو دین نازل ہوا اس پر. وطائفتن اور دوسرا گروہ جو ہے لم یؤمنوا وہ ایمان نہیں لے کر آیا. تو انہیں کہا جا رہا فصبروا لہذا تم صبر کرو اللہ کا عذاب پھر آنے والا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ یحکما فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ بیننا ہمارے درمیان. اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون سچے تھے کون جھوٹے تھے, کون حق پہ تھے کون باطل تھے, کون صحیح تھے کون غلط تھے. اللہ فیصلہ کرے گا. وہ فیصلہ کیسے ہونا ہے؟ عذاب کے ذریعے. جو ماننے والے ہیں, جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے ہیں وہ بچ جائیں گے, باقی سب کے سب مار دیے جائیں گے. وَهُوَ اور وہ خیر الحاکمین سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا. اللہ سے بھی بہتر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے تو وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا. وَلَا تَقْعُدُوا اور نہ تم بیٹھو بِكُلِّ صِرَاطٍ ہر راستے پر تُوعِدُونَ تم ڈراتے ہو لوگوں کو دھمکاتے ہو ٹیکس کے لیے. وَتَصُدُّونَ اور تم روکتے ہو عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے من ایسے شخص کو آمن بہ جو اس پر ایمان لے آیا. وَتَبْغُونَ اور تم تلاش کرتے ہو ہاں اس دین میں عوجاً ٹیڑھ پن. وَاذْكُرُوا تم یاد کرو اذ کنتم جب تم تھے قلیلاً تعداد میں تھوڑے فَكَثَّرَكُمْ اس نے زیادہ کیا تمہیں. وَانظُرُوا اور آپ دیکھو کیف کیسا کانا تھا عاقبۃ انجام المفسدین اس طرح کے فساد کرنے والے لوگوں کا. وَإِنْ اور اگرچہ کانا ہے طائفتن ایک جماعت منکم تمہیں میں سے تمہارے قبیلے میں سے تمہاری قوم میں سے آمنو جو ایمان لے آئی بالذی اس شریعت پر ارسلت مجھے بھیجا گیا ہے بھی جس کے ساتھ. وطائفتن اور دوسری جماعت دوسرا گروہ لم یؤمنوا وہ ایمان نہیں لے کر آیا. تو لہذا فصبروا تم صبر کر لو حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ بیننا ہمارے درمیان. وَهُوَ اور وہ خیر الحاکمین سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے.